تو قوموں کی قومیں ہڑپ کر جاتا ہے یہ نظریہ. میں 2.1 کو ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دوں. 2.1 تک بس چائنا نے بھی ایسا کیا. 2 خطرناک نتائج نکلے اس کے. سب سے پہلا, ہر ماں کو جب 2 بچے چاہیے تھے, اس سے زیادہ نہیں, تو ان 2 میں ایک عدد لڑکا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب قدرتی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, کسی کے 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, کسی کے 6 بیٹے ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اب کوئی بات نہیں, ہو گئے تو ہو گئے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 کا ہے, تو جن کے بیٹا ہو گیا انہوں نے تو روک لی نسل, جن کے دیکھا پریگننسی میں لڑکی ہے قتل کیا اس کو. کروڑوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتاری گئی ہیں ماں کے پیٹ میں, انڈیا میں بھی چائنا میں بھی. ہم نے خود دیکھا ہے ہسپتالوں کے باہر اچھے خاندانی لوگوں کو کہ پتا چلا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو ماں کی آنکھوں میں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کس قدر غلاظت ہے یا نہیں ہے یار, ظلم ہے یا نہیں ہے, اپنی اولاد پہ تم رو رہے ہو. یہ فیملی پلاننگ کا سائڈ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے. ان ملکوں میں سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ آیا کہ جب بچے زیادہ پیدا کرنا بوجھ ہیں, تو 2 بھی کیا ہے, بوجھ ہے, لہذا ہم 2 بھی پیدا نہیں کریں گے. تو وہ جو ان کا فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ 2.1 سے کم. کسی بھی قوم کا جب 2.1 سے کم ہوتا ہے تو قوم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی. 2 قوموں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, 3 قوموں کا بڑھ رہا ہے. ایک تو افریقہ کے کچھ غریب ملک ہیں, وہ بڑھ رہا ہے ان کا. دوسرا یہودیوں کا, لیکن یہودی اتنی مائنورٹی میں ہے کہ وہ بہت بھی اسپیڈ بڑھا دیں نا, فل آنچ بھی کر دیں تو اتنی جلدی پکے گا نہیں ان کا کھانا, ان کی وہ ویسے اتنی مائنورٹی. ہم لوگ 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ ہیں. ہم لوگ کے 1 ارب 22, اگر ہماری اسپیڈ بڑھ گئی نا, 10-20 سال کی کہانی ہے میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آنچ تھوڑی سی کیا کر دو, تیز کر دو. اور عورت کو بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے.